سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی ایک جھلک ایک بار پھر شہاب نامہ کے صفحوں میں سے دیکھیے۔ سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ بات میں نے انہیں بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف لینے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی تقریب پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا، اچھا پھر وہی محلاتی سازش۔ لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے، آخرکار صدر مملکت کی محلاتی سازشیں خود انہی پر بھاری پڑ گئیں۔ سکندر مرزا نے نہ صرف سفارش کر کے جونیئر افسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا تھا، بلکہ ماشاء اللہ سے صرف 3 مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی تھی۔ انہی ایوب خان نے ماشاء اللہ کے 20 دن کے اندر اندر سکندر مرزا کو جہاز میں لدوا کر خلا تو نہیں، البتہ پہلے کوئٹہ اور پھر برطانیہ بھجوا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سکرپٹ بھی پاکستان میں اتنا چلا ہے کہ گھس پٹ گیا ہے کہ جو جس آرمی چیف کو لگاتا ہے وہی اس کے قدموں تلے سے قالین کھینچ لیتا ہے۔ تو کون تھے یہ مبینہ بازنطینی محلاتی سازش ساز سکندر مرزا، جنہوں نے پاکستانی وزارت عظمیٰ کو دھوتی بنا کر رکھ دیا تھا؟ ان کے تعارف میں سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سکندر مرزا میر جعفر کے پڑ پوتے ہیں۔ وہی میر جعفر جنہوں نے 1757 میں پلاسی کے میدان میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور جن کے بارے میں علامہ اقبال کہہ گئے ہیں، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ انہی سکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا نے ایک کتاب لکھی ہے، فرام پلاسی ٹو پاکستان، جس میں انہوں نے حیرت انگیز طور پر کچھ اور ہی کہانی بیان کی ہے۔ صاحب کتاب نے سراج الدولہ کو بد مزاج اور بے رحم ٹھہراتے ہوئے لارڈ کلائیو کے ہاتھوں شکست کا ذمہ دار خود انہی کو قرار دیا، تو دوسری طرف یہ عجیب و غریب مماثلت ڈھونڈی ہے کہ جن لوگوں نے سراج الدولہ کو تخت پر بٹھایا تھا مراد اپنے جد امجد میر جعفر سے ہے۔ انہی کے ساتھ نوجوان حکمران نے بے وفائی کی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے تقریباً ٹھیک 200 سال بعد بنگال کی تاریخ کراچی میں دہرائی گئی، اور میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا نے جس ایوب خان کو پروان چڑھایا تھا، اس نے اپنے موسن کے سر سے تاج صدارت نوچ لیا۔ سکندر مرزا برصغیر کے پہلے فوجی افسر تھے جنہوں نے برطانیہ کی مشہور زمانہ سینڈ ہرسٹ میں واقع امپیریل ملٹری اکیڈمی سے تربیت پائی تھی، لیکن ملک لوٹنے کے بعد انہوں نے سول لائن کو ترجیح دی اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں پولیٹیکل افسر بھرتی ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے انہیں وزارت دفاع میں وزیر دفاع مقرر کیا۔ جب گورنر جنرل غلام محمد نے بوجائے خرابی صحت استعفیٰ دے دیا تو ان کی جگہ سکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ کا حصہ یہ بھی ہے کہ 7 اکتوبر کو ماشاءاللہ نافذ کرنے کے بعد سکندر مرزا کو جلدی احساس ہو گیا کہ آئین معطل کر کے اور اسمبلی تحریر کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاہ کاٹ ڈالی ہے
ہے جس پر ان کا قیام تھا۔ چنانچہ سکندر مرزا کے 7 اور 27 اکتوبر کے درمیانی 20 دن بڑے مصروف گزرے۔ اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب مخالف دھڑوں کو شہ دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے الگ کر کے وزیر اعظم بنا ڈالا، لیکن ایوب خان کو برابر سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی اطلاعات ملتی رہیں۔ وہ فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں، ہمیں اطلاع ملی کہ ان کی بیوی بیگم ناہید مرزا ان سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے کہ تم نے ایک غلطی کر ہی دی ہے تو اب ایوب خان کا بھی صفایا کر دو۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ سنا ہے آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے حکم دیتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے تردید کی، آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ میں نے کہا، دیکھیے یہ عیاری اور چال بازی ختم کیجیے، ہوشیار رہیے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایوب خان نے بھی بھانپ لیا کہ اگر آئین نہیں ہے تو پھر صدر کا عہدہ چیمانی دارت، آئینی شاخ نہیں تو پھر صدارتی آشیانہ کیسا؟ 27 اکتوبر کی رات جنرل برکی، جنرل اعظم اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے۔ ملازموں نے بتیرا کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے ہیں۔ انہوں نے سلیپنگ گاؤن ہی میں صدر سے پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے پر دستخط لے لیے اور کہا کہ اپنا سامان اٹھا لیں، آپ کو ابھی اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا۔ سکندر مرزا نے اپنے عہدے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن بیگم ناہید ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئیں اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا، مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا؟